الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز محترم علماء کرام، علاقہ کے ائمہ خطبہ اور روحانی محافل، سالانہ روحانی محافل کے منتظمین، مسجد کی انتظامیہ اور خدام، اور عشق و محبت رسول کو دلوں میں سمائے ہوئے سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مختصر سی حاضری ہونی ہے۔ اصل خطیب آج کے جو خطاب ہے وہ مفتی صاحب داتا صاحب کی مسجد کے خطیب، ان کا بیان ہونا ہے، تو میں مختصر سی حاضری اور جس مسئلہ پر، جس عقیدے پر اظہار خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے حاضرین، آپ کے مدرسہ کے طالبان علم، آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے خوش نصیب ہستیاں، آپ کے چشمہ فیض سے اپنے آپ کو سیراب کرنے والے خوش قسمت ہستیاں، ان کی دو خوبیاں قرآن پاک کے اس جملے میں جو میں نے پڑھا، پوری آیت نہیں پڑھی کیونکہ تقریر مختصر ہے تو اتنا ہی حصہ پڑھا ہے، کافی خوبیاں، کمالات اور اوصاف اللہ نے بیان کیے، کس کے؟ جو رسول اللہ کے چشمہ فیض سے فیض پانے والے، اس میں اصحاب رسول بھی داخل، آل رسول بھی۔ تو فرمایا اشداء علی الکفار، اللہ اور رسول کے گستاخوں کے بارے میں یہ بڑے سخت ہیں۔ حضور کی بارگاہ کے فیض یافتہ کافروں کے مقابلے میں، مشرکوں کے مقابلے میں، اللہ اور رسول کے دشمنوں کے مقابلے میں ذرا بھر ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں، ٹکا کے سخت، لیکن آپس میں بڑے جناب شیر و شکر، قوت برداشت، تعاون علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی ہمدردی، خیر خواہی، دوسرے کی کامیابی پر خوش ہونا، پریشانی پر دکھ اور صدمے کا شکار ہو جانا، یہ ہے وصف۔ اگر کوئی بندہ کہے نہیں جی ان کی آپس میں رنجش تھی، تلخی تھی، لڑائی تھی، یہ تھی، ان کا بعد میں ذکر کر رہا ہے اور نبی پاک کی بارگاہ کے فیض کی نفی پہلے کر رہا ہے۔ حضور کی بارگاہ سے پڑھے ہوئے، سیکھے ہوئے، تربیت یافتہ، وہ بھی ان کے بھی دل صاف نہیں تھے، بغض اور کینے سے بھرے ہوئے ہیں، وہ نبی پاک کی تعریف نہیں کر رہا، حضور کے فیض کی خامی بیان کر رہا ہے۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے ایک نظر پڑ جائے تو دل و دماغ صاف شفاف ہو جائے۔ کتنی عظیم ہستیاں وہ آپس میں ایک دوسرے سے رنجش، ناراضگی، بغض، حسد، کینہ، ناراضگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرے آقا تو فرماتے ہیں مومن کی نشانی یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے 3 دن تک ناراض رہ ہی نہیں سکتا۔ تو جو شخص آل و اصحاب کی آپس میں رنجش اور ناراضگی کو ثابت کرتا اور سمجھتا ہے، بیان کرتا ہے، وہ سمجھ لے اس نے رسول اللہ کی تربیت میں خامی نکالی ہے کہ حضور کی تربیت ایسی تھی وہ بھی آپس میں لڑتے، کامل تربیت۔
بہم شیر و شکر. دیکھو ذرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کے وصال کے بعد خلافت اس ترتیب سے ہوئی. پہلے مصلی رسول پر صدیق اکبر کھڑے ہوئے، پھر فاروق اعظم کھڑے ہوئے، پھر عثمان غنی کھڑے ہوئے، پھر مولا علی کھڑے ہوئے. تو جب صدیق اکبر مصلی رسول پر کھڑے ہوتے، مولا علی وہاں اسی مسجد میں نماز پڑھتے کہ نہیں؟ نیت کرتے ہوں گے پیچھے اس امام کے. تو مولا علی جس کو امام مانے، اس کو جو گالیاں دے وہ مولا علی کا دل دکھا رہا ہے، ان کے امام کو گالیاں دے رہا ہے، وہ مولا علی کا دل دکھا رہا ہے. پھر فاروق اعظم 10-12 سال ان کی خلافت کا زمانہ، مولا علی ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں خلفائے ثلاثہ مولا علی کے امام رہے اور مولا علی ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. کیا عجیب ہستیاں تھیں. صدیق اکبر مسجد نبوی میں نماز عصر کی پڑھا کے باہر نکلے، آگے آگے آپ چل رہے ہیں، ساتھ ہی پیچھے مولا علی بھی چل رہے ہیں. آگے گلی میں حضرت امام حسن مجتبی بچے تھے چھوٹے، اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آ گئے. رسول پاک کے وصال کے بعد جب صدیق اکبر امیر المومنین بنے، وہ بنے بھی کیسے؟ مولا علی سے کسی نے پوچھا صدیق اکبر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وَذَلِكَ عِمْرَانٌ سماہ اللہ الصدیق علی لسان جبرائیل وعلی لسان محمد. اس ہستی کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہا ہے جس کا نام صدیق اللہ نے رکھا اور اعلان کرایا جبرائیل کی زبان سے اور محمد رسول اللہ کی زبان سے. اس کے بارے میں خیال کر رہا ہے. نبی پاک نے ان کے لیے ہماری دینی امامت، سرکار نے دینی امامت پر خوش ہوئے، ہماری نماز کا امام بنایا. ہم نے دنیا میں ان کو امیر المومنین بنا لیا کیونکہ وہ سرکار کی پسندیدہ شخصیت ہیں. تو یہ مولا علی کے جذبات. صدیق اکبر باہر نکلے مسجد نبوی شریف سے، آگے امام حسن مجتبی چھوٹے بچے ہیں، اپنے ہم عمر بچوں سے کھیل رہے ہیں. صدیق اکبر کی جو ہی نظر پڑی رفتار تیز ہو گئی، قدم تیزی سے اٹھانے لگے، نظریں گاڑ لی امام حسن مجتبی پر. جا کے امام حسن مجتبی کو چوما، پیشانی پر بوسہ دیا، کندھے پہ اٹھایا اور کیا کہہ رہے ہیں؟ او بے ابھی، میرا پیو صدقے قربان تیرے تھے. بے ابھی انت شبیہ بالنبی لیس شبیہ بے علی. حسن تو تے ساڈے آقا دی مثل نظر آندا ہے. تیری شکل و صورت ویکھ کے آقا یاد آ جاندے نے. تیری شکل ساڈے نبی نال ملدی ہے، علی نال گھٹ ملدی ہے، محمد الرسول اللہ نال ود کے ملدی ہے. یہ دسو یہ پیار محبت دیاں گلاں نے یا یہ عداوت اور دشمنی دیاں؟ تو مولا علی ناراض ہو گئے ہون گے بھی ساڈا تے یار ہے نہیں تے ساڈے بیچیاں نال پرواہ کر نہیں. علی قائم یضحک، تے مولا علی کول کھڑو کے ہستے پے نے اس منظر نو ویکھ. یہ ہے جی مولا علی اور صدیق اکبر دا آپس وچ پیار. جناب فاروق اعظم نو ویکھو،
اللہ اکبر. او غدیر خوم دے موقع تے، خوم نامی تالاب دے موقع تے نبی پاک نے ایک دن فرمایا، اے میرے صحابیو، میں تواڈے دلاں تو بھی ود کے تواڈے قریب ہاں. اے دیکھ لو، علی دا ہاتھ پکڑ کے فرمایا دیکھ لو، من کنت مولا فعلی مولا، جیدہ جیدہ میں مولا ہاں علی بھی او دا مولا ہے. یعنی میں ساری امت دا مولا تے علی بھی ساری امت دا مولا. من کنت مولا فعلی مولا. فاروق اعظم نو خبر ملی سرکار نے اے اعزاز دیتا ہے حضرت علی نو، تے ڈھونڈ دے پین خوشی نال میں انہوں مبارک دے. یہ محبت کی گل ہے یا دشمنی عداوت دی؟ جو ہی آمنا سامنا ہویا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہنیئن لکا یبن ابی طالب، او ابو طالب دے بیٹے تینوں مبارک ہوئے، اصبحت و امسیت مولا کل مومن و مومنہ. اے علی مبارک ہوئے تینوں، آج تو بعد قیامت تک ہر مومن مرد اور عورت دا تو مولا ہو گئے ہیں. یہ ہے نے محبت دیاں گلاں، ایک دوسرے دی کامیابی دے ہوتے خوش ہوں دے، جشن منا دے. یہ ہوئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں امیر المومنین سن تے ایک مسجد دے کولو گزرے، دیکھیا رمضان شریف دا مہینہ ہے، عشاء دی نماز پڑھن تو بعد نماز تراویح لوگ کوئی کلے کلے پڑھتے پے نے، کوئی ایک دو الگ الگ جماعت نال. آپ آئے فرمایا یار رسول پاک دا زمانہ تے بڑا عجیب روحانیت دسی تے ہن کچھ سستی ہون لگ پئی ہے، میں چاہتا کہ انہاں یہ نماز سارے رل کے اکٹھے پڑھیا کرن، ایک قاری صاحب اگے امامت کرائے، پیچھے سارے با جماعت تراویح پڑھن تے اللہ دے گھر تے مسجداں آباد ہو جان. دوسرے دن آئے تے واقعی اس طرح حضرت ابی ابن کعب نو اگے کھڑا کرتا جنہاں نو قرآن زیادہ اچھا یاد سی. دوسرے دن آئے تے ویکھیا اسے مسجد ابی ابن کعب اگے کھڑے نے، باقی صحابہ پیچھے کھڑے نے، قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے، نور دی بارش ہو رہی ہے. تے کی فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ ہے تے کم نواں پر ہے کتنا چنگا. یہ ہے بدعت حسنہ. بھئی بے شک یہ کام رسول اللہ دے زمانے تے نہیں ہویا پر ہے چنگا. میں نو دسو یہ ہو جا کوئی جلسہ رسول اللہ دے زمانے ہویا ہے جی، جب لاؤڈ سپیکر بھی لگا ہوئے تے چراغاں بھی تے یہ وہ تے سارا کچھ، تو ان کو کہے جی یہ بدعت ہے. وہ جڑے بدعت کہندے نے اپنی مسیتاں چ کراندے نے، کیوں؟ اگرچہ نواں ہے پر کم چنگا ہے. اللہ اکبر. تے او چلدا رہا. پھر آپ شہید ہو گئے جناب فاروق اعظم. تے بعد وچ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم امیر المومنین بنے. ایک دن باہر نکلے نا عشاء دی نماز تو بعد دیکھیا تے مسجد چراغاں نماز تراویح حافظ کا تے کی کیا مولا علی نے، نور اللہ علی عمر قبرہ کما نور علینا مساجدنا. یا اللہ اے عمر نے سارا اے کیتا سی اس طرح با جماعت. اے اللہ جے میں عمر نے ساڑیاں مسیتاں نو روشن کیتا ہے اویں تو عمر دی قبر نو روشن کر دے. یہ ہے جے محبت. سبحان. حضرت عثمان غنی دے بارے کسی نے پوچھیا مولا علی شیر خدا کو تہاڈا کی خیال ہے عثمان غنی دے بارے وچ؟ فرماندے نے ذاک امراؤن سما ذالک امراؤن یدعا فی الملأ الاعلی ذو النورین. اس ہستی دے بارے میرے کو پوچھتا پہ ہیں جنہاں نو زمین نہیں آسمانہ دے فرشتے بھی اتے بھی دی چرچا ذو النورین، انہوں فرشتے بھی ذو النورین کہندے.
آسمانہ وچ دھوم مچی ہے ذو نورین تے ذو نورین دا معنی کی ہے دو نوراں والا تے مولا علی کہہ رہے ہیں اینو صرف زمین تے ہی نہیں آسمانہ وچ بھی ذو نورین کہا جاندہ ہے دو نوراں والا وہ دو نور کیڑے سن مولا علی فرماندے نے زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابنتہ اور نبی پاک نے عثمان دے نکاح وچ اپنی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے سیدہ رقیہ انہاں دے وصال تو بعد سیدہ ام کلثوم مولا علی فرماتے نے میں کول بیٹھا سا جدوں دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی تو رسول اللہ نے میرے سامنے عثمان نو کہا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں تو یکے بعد دیگرے میں ساریاں نو تیرے نکاح وچ دیندا چلا جاتا مولا علی پہ گواہی دیندے نے اللہ اکبر تے ذو نورین دو نوراں والے اور نبی پاک دیاں دوویں بیٹیاں نور تے جدے نکاح وچ آئیاں نے او ذو نورین دو نوراں والا کوئی کہا سی تے نبی تے نور وچ اختلاف ہے پتہ نہیں ہے کہ نہیں تے تسی ہن بچیاں نو نور یہو جہاں کولوں مت پوچھو چلو امام احمد رضا اعلی حضرت فاضل بریلوی دی بارگاہ وچ انہاں کولوں پوچھو نبی پاک دیاں بیٹیاں نور ہیں کہ نہیں وہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو عین نور ہے تیرا سب گھرانہ تو بچے بچیاں بھی نور ہوئے تو دو نور عثمان غنی نو ملے ذو نورین نہ ہو گئے تے بس نہیں کیتی اعلیٰ حضرت نے جدوں یہ شان بیان کیتی نا پھر دل وچ ہلچل مچی اتنے خوش قسمت جنہوں نبی پاک دیاں دو بیٹیاں ملیاں ذو نورین انہوں مبارکباد کیوں نہ دے اس سعادت تھی مبارکباد تے ان زمانہ وہ 1300 سال پہلے دا یہ اعلیٰ حضرت بعد دے مگر ولیاں دا ولیاں نال دلی رابطہ ہوندہ ہے جسمانی نہ بھی ہوئے تو روحانی اتھے تک بھی چلا جاندہ ہے اس واسطے تواڈیاں محفلاں جسمانی نہیں روحانی نے وہ دیکھو کی لکھیا روحانی جنہ جنہ بزرگاں دے ذکر ہوندہ ہے نا روحانی رابطہ ہوندہ ہے انہاں نال اعلیٰ حضرت دا بھی روحانی رابطہ حضرت سیدنا عثمان غنی نال کی کہندے نے نور کی سرکار سے حضرت عثمان غنی نال گل کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا او مبارک تم کو ذو نورین جوڑا نور کا کیا بات اللہ اکبر آخری گل عرض کر کے اندھے وچ سارے صحابہ دا مولا علی نال پیار نظر آ جائے گا تے وہ گل لکھی کہ نے ساڑھیا سنیاں تے کتاباں تے ہے ہی ہے نا جلاء العیون نامی کتاب جے ایک ایرانی شیعہ ہے ملا باقر مجلسی شیعہ ہے ایران انہیں یہ بات لکھی جے وہ فارسی وچ کتاب ہے وہ لکھتا پہ ہے ایک دن مسجد نبوی وچ کو چند ایک صحابہ بیٹھے تے تذکرہ آ گیا نبی پاک دی صاحبزادی سیدہ خاتون جنت دا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نال انہاں دا نکاح نہیں فرمایا کئی صحابہ اکرام نے رشتہ طلب کیتا ہے مگر سرکار کی فرماتے نے اجے فاطمہ دے بارے وچ مینوں اللہ والوں کوئی حکم نہیں ملیا میں رب دے حکم دا انتظار کر رہا ہوں جدوں ادھروں حکم ہوئے گا تے اے دا فاطمہ دا نکاح کر دے گا اے گل بات چل رہی ہے او شیعہ مصنف لکھدا ہے ابو بکر گفت صدیق اکبر نے کیا ابو بکر صدیق نے کیا کہ مولا علی دریں با حضرت سخن نہ گفت و کسے نیز برائے حضرت سخن نہ گفت
ابو بکر صدیق فرماتے نے کئی صحابہ نے رسول پاک دی بارگاہ وچ سیدہ خاتون جنت دا رشتہ منگیا ہے، نبی پاک نے رشتہ نہیں دیتا۔ میرا وجدان تے دل یہ کہندا ہے کہ نبی پاک نے یہ رشتہ علی واسطے روک رکھیا ہے، اور اجے تک علی مرتضیٰ نے سرکار دی بارگاہ وچ طلب نہیں کیتا، تے کسی ہور نے بھی رسول اللہ نال علی دے بارے چ گل بات نہیں کیتی۔ میرا خیال ہے کہ سرکار نے یہ رشتہ حضرت علی واسطے روک رکھے ہے۔ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں اپنے ساتھیاں میں، جناب فاروق اعظم بھی اتنے بیٹھے اور تے نال ہی پھر کی کیا صدیق اکبر نے، گمان نہ دارم کہ چیزیں اورا مانے شدہ باشد مگر تنگ دستی، اے میرے پیر بھائیو، اے میرے آقا دے صحابیو، ایک کوئی پیر دے سارے مرید سن نا رسول اللہ۔ میرا وجدان یہ کہندا ہے کہ ہور کوئی رکاوٹ نہیں، مولا علی نو صرف تنگ دستی، ذرا مالی پوزیشن کمزور ہے، شاید اس واسطے مولا علی سرکار دی بارگاہ چ رشتہ طلب کرن نہیں جا رہے، تو نال ہی یہ فیصلہ سناتا، اے میرے دوستو سنو، اگر تنگ دستی اورا مانے شدہ باشد ما اورا مدد کنیم، چلو اٹھو ہونی چل دے ہاں مولا علی کول تے مل کے پوچھتے ہیں انہوں نے بھی تسی کیوں نہیں سیدہ دا رشتہ طلب کیتا، اگر واقعی عذر ہے یہ تنگ دستی دا تے اسی سارے رل کے علی دی مدد کریں گے۔ ایک کسی دشمن واسطے سوچیا جاندہ ہے جی وہ دے واسطے بھلائی یا بہتری، یہ دلاں وچ محبت ہے سی نا، مولا علی اپنے ادھر الگ تے سوچیا جا رہا انہاں دے بارے وچ مسجد نبوی وچ جنت وچ بیٹھ کے، سرکار دی مسجد ریاض الجنہ جنت ہے نا، تے جنت وچ جہنمی جا سکتے، یہ جنتی سن، جنت وچ بیٹھ کے مولا علی دے بارے غور و خوض کر رہے ہیں، پیار محبت نال سوچ رہے، ہمدردی۔ گئے اگے ویکھیا تو مولا علی ایک اونٹنی بیمار سی انہاں دی، تے انہوں وہ اپنا اتنے لپائی کر رہے ہیں، کوئی دوائی وغیرہ مل رہے ہیں، تو پوچھیا جا کے بھائی اے مسئلہ ہے، رسول اللہ کو جڑا بھی خاتون جنت دا رشتہ طلب کردہ فرما دینے جی اللہ والوں اجازت نہیں آئی، تو تسی کیوں نہیں ہون تک؟ انہاں کہا میں کس منہ نال رسول اللہ دی بارگاہ میں جاؤں، وہ تو جنت دی ملکہ ہے، جنتی خواتین دی سردارنی ہے، ملکہ ہے، میرے گھر چاہی کوئی نہیں، ایک زیرہ ہے، ایک تلوار ہے، ایک کوئی ٹوٹی ہوئی چارپائی ہے، ایک چٹائی ہے، تے ایک کڑا میں رکھے ہے پانی پین واسطے، بس میں اتنی وڈی شہزادی دا رشتہ کیوں منگا؟ صدیق اکبر نے کہا علی فکر نہ کر، اسی سارے تیرے نال ہیں، بالکل نال ہیں، تیرا گھر سارا جس شے دی ضرورت ہوئے گی کریں گے، تو چل رشتہ طلب کر۔ انہاں ساریاں نے رل کے صدیق اکبر اور فاروق اعظم سمیت عثمان غنی اتھے نہیں سن، یہ دو تے کچھ اور سے بھیجیا، جاؤ رسول اللہ دی بارگاہ میں، اے بالکل تو فکر نہ کر، اسی ساری ہر ضرورت تیری گھر دی پوری کریں گے۔ مولا علی گئے، اجے اندر داخلی ہوئے تو مسکرا دے ہیں، داخل ہوئے تھے رسول اللہ نے فرمایا علی آ گئے ہیں، اے ہونے اللہ دا حکم آیا ہے، رب دا ہونے ہی حکم آیا، جبرائیل آ گیا کہ فاطمہ دا نکاح علی نال کر دیو۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حضور استاذ العلماء، کیا بات۔ ہاں علی کیے گئے تیرے گول گھر کیڑی کیڑی شے ہے، دس تا حضور ہے زیرہ ہے، فرمایا اچھا گھر وچ استعمال دیاں چیزاں گھٹن
تو اس طرح کرو نا فی الحال اے زرا یہ جا کے بیچ دیو، یہ اجے فی الحال ضرورت نہیں، پھر اللہ کرے گا اور خرید لینا، یہ تو جنگ ضرورت پیش آتی ہے نا، اے بیچ دیو، باقی کوئی شے بیچن والی نہیں، چارپی دی بھی ضرورت ہے، پانی والا گھڑا وغیرہ وہ بھی ضرورت ہے، تو یہ رہن دیو، تو باقی ایسے رہا بیچ آؤ۔ مولا علی کہندے نے فَأَخَذْتُ دِرْعِي فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى السُّوقِ، حضور دے حکم نال میں او زرا لئی تے بازار دی طرف، منڈی دی طرف چلا گیا بھی انہوں ویچ آواں مارکیٹ وچ۔ اگے مل گئے عثمان غنی، وہ دوہاں دا ذکر پڑھا ہو نا، انہاں تیار کر کے مولا علی نو بھیجیا، اتھے مل گئے عثمان غنی، پوچھا علی اے ترید، کدھر دا ارادہ ہے؟ قصہ دسیا بھی اے مسئلہ ہے، تو میں زرا ویچن چلیا، حضور نے حکم فرمایا اچھا کتنے دی ویچو گے؟ فرمایا جتنا ریٹ لگ گیا، ویسے میرا اپنا اندازہ یہی ہے، وہی 4 درہم دی میں ویچ ہی دیواں گا، اگر اور نہ بھی ہویا تو 4 درہم تک۔ عثمان غنی نے کہا اے لو 4 درہم، تو تساں تو ویچنی ہے نا جا کے، اے لو جن تہاڈا اندازہ ہے اے لے لو، 1 درہم ادھا درہم بھی گھٹ نہیں کرایا، تو زرا لے لئی، سودا ہو گیا۔ مولا علی بھی خوش، بھی بازار جاندہ پتہ نہیں کتنا پھرنا پہندا، تو چلو راہ وچ ہی سودا ہو گیا۔ کر کے کہنے لگے اے علی سودا پکا ہے نا؟ کیوں نہیں؟ اے زرا کی دیئے؟ میں ہون تہاڈی ہو گئی، پیسے میں لے لے۔ اچھا تو میری ہے تو جو بھی مرضی ہے میں اس زرا نال کر سکتا نا؟ بالکل۔ دو ہاتھاں دے اتے رکھ کے کیا اے علی ہذہ ہدیۃ منی الیک، اے علی ہوں اے میری طرفوں اے بطور ہدیہ لے لے، ہوں میری ہو گئی نا، میری طرفوں ہدیہ اور تحفہ لے لے۔ مولا علی خوش خوش واپس آئے تو کی کہندے نے رسول اللہ نو فاخبرت به ما کان من عثمان، جو کچھ میرا عثمان نال معاملہ ہویا ہے نا میں آ کے دسیا تے، وہ درہم بھی حضور دی جھول وچ پاتے تے زرا بھی رکھ دیتی۔ فدعا لہ النبی، نبی پاک خوش ہوئے تے عثمان نو بڑیاں دعاواں دیتیاں۔ انہاں ہستیاں دا تے معاملہ اے وے تے اتھے انہاں دے نام لے کے تے لڑدے جھگڑدے رہیے، کتنی بڑی بدقسمتی۔ انہاں دا تے باہم شیر و شکر۔ اچھا اور ویکھو انہاں وچوں کچھ درہم لے نا، تے کتنے میں کہے نے درہم جی؟ 400، غلطی لگ گئی، 400 400 درہم، کتنے جی؟ 400 درہم۔ وہ رسول اللہ دی چولی چ پاتے نا تے حضور انہوں نے الٹ پڑھ رہے نے، خوش ہو رہے نے، عثمان نو دعاواں دے رہے تے ایک مٹھی بھری درہماں دی تے کنوں دیتی؟ صدیق اکبر نو۔ اے ابو بکر جا بازار، اشترے لابنتی ما یصلح لبیتہا، جا میری بیٹی واسطے او کچھ خرید کے لے آ جو اے دے گھر انہوں کم دے وے۔ خود دسیا بھی نہیں بھی اے لے آ، کیونکہ پکا اعتماد ہے صدیق اکبر تھے۔ اے صدیق تو بھی بیٹیاں لیں، جو کچھ میری بیٹی نو کارے چھے ضرورت آ سکتی ہے، ضرورت دا سامان خرید کے لے آ، اے لے۔ اور صدیق اکبر کے جو کچھ سمجھے ہونا سیدہ دے بارج کیا ہے اس میں رہے گا، خرید کے لے آئے۔ اچھا جی پھر فرمایا ہون ادعو لی ابا بکر، اے ہون علی جاؤ ہون نکاح دے گواہ بلا کے لے آؤ۔ ادعو لی ابا بکر وعمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحہ وزبیر وسعد ابن ابی وقاص، جاؤ بلا کے لے آؤ۔ صدیق اکبر نو بلا لو، عمر فاروق نو بلا لو، عثمان غنی نو بلا لو، عبد الرحمن بن عوف نو بلا لو، حضرت طلحہ نو، زبیر نو،
یہ سارے وہ نے جنہوں نے اشرا مبشرہ کیا جاتا ہے، جنہوں دے بارے کھل کے نبی پاک نے ایک محفل کیا سی یہ سارے جنتی ہیں۔ کیسا شاندار نکاح ہے جی، جنتی دا نکاح جنتی نال ہو رہا ہے، گواہ سارے پکے جنتی، تے نکاح پڑھان والی شخصیت جنت دی مالک و مختار رسول اللہ نو اگر اتنا اعتماد اور پیار نہ ہوندا انہاں صحابہ تے خلفائے ثلاثہ تے اپنی بیٹی دی نکاح دے گواہاں واسطے نام لے لے کے انہاں نو نہ بلاندے۔ تے کی ثابت ہویا جناب، آل رسول اصحاب رسول آپس وچ باہم شیر و شکر، جیڑا انہاں وچ تلخی مننے دشمنی عداوت وہ اعتراض کر رہے ہیں حضور دی تربیت دے اتے کہ ایہو جی تربیت کچی کمزور کیتی حضور نے کہ اپنے جڑی دربار تربیت پان والے نے انہاں دے دل بھی نہیں صاف کیتے۔ یہ اعتراض اللہ دے محبوب دے اتے اللہ پاک اے دے تو بچائے۔ تو ہن اصل تے خطاب ہونا ہے، تو ہن یہ نہ ہوئے کہ مینوں تسی نکلن نہ دیو، میں تو بیمار آدمی جنی دیر بیٹھ سکدا، اجے چونکہ محفل ختم نہیں ہوئی ایک خطاب ختم ہوا ہے، تو اسی طرح نظم و ضبط نال بیٹھے رہو تاکہ جلسے دی کاروائی چلتی رہے۔ اس پاسوں میں نکلاں گا، بیٹھے بیٹھے راستہ تھوڑا جا دے دیو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔